السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمیں جو طرح طرح کے خواب نظر آتے ہیں وہ خواب آخر کتنی طرح کے ہوتے ہیں، اور اگر ہمیں کوئی برا خواب نظر آئے، کوئی ڈراؤنا خواب نظر آئے، ہم خوف زدہ ہو جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، احادیث میں اس کے بارے میں کیا رہنمائی آئی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ہمیں جو خواب نظر آتے ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، وہ خواب جن کو حدیث نفس کہا جاتا ہے، یعنی وہ کام جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، وہ چیز جو ہمارے دل و دماغ پر ہمیشہ سوار رہتی ہے، شام کو جب ہم سوتے ہیں تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا وہی چیزیں پھر ہمیں خواب میں بھی نظر آتی ہیں، کیونکہ وہ چیزیں ہمارے لاشعور میں، سب کانشیس مائنڈ میں بیٹھ جاتی ہیں، اور جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہمارے سب کانشیس دماغ کو کھلنے کا اور ان خیالات کو دکھانے کا ہمیں خواب کے اندر موقع مل جاتا ہے، تو وہ چیزیں ہمیں خواب میں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ دوسری طرح کے خواب جن کو شیطانی خواب کہا جاتا ہے، یہ وہ خواب ہوتے ہیں جو شیطان کے اثرات سے ہمیں نظر آتے ہیں۔ چونکہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، تو وہ ہمیں ہر حال میں، سوتے ہوئے بھی ہمیں چین سے نہیں رہنے دیتا، اور اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کبھی ہمیں کوئی ڈراؤنی چیز دکھا دے، کبھی ہمیں کوئی ایسا خیال ہمارے دماغ میں لے آئے، کبھی ہماری موت ہم کو دکھا دے، اور ہمیں اس طریقے سے وہ خوف زدہ کرتا رہتا ہے۔ اور تیسری طرح کے خواب وہ خواب ہوتے ہیں جو من جانب اللہ ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں۔ یہ خواب، ان خوابوں کے ذریعے سے کبھی انسان کو کوئی بشارت دے دی جاتی ہے، یا کوئی مستقبل میں یعنی آنے والے زمانے میں کوئی واقعہ پیش آنے والا ہوتا ہے، اس کی طرف کوئی اشارہ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے خواب جو ہیں وہ اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر انسان کو کچھ برے خواب نظر آئیں، ڈراؤنے خواب نظر آئیں، انسان خوفزدہ ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ تو بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی برا خواب دیکھے، یعنی ڈراؤنا خواب دیکھے، یا کوئی ایسی خوف والی بات یا بری چیز دیکھے، تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی بائیں طرف 3 مرتبہ تھوکے، اور اس کے شر سے، یعنی وہ جو برا خواب اس نے دیکھا ہے اس کے شر سے اللہ کی پناہ چاہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے، اور پھر اس کے بعد جس کروٹ پر آپ لیٹے ہوئے تھے وہ کروٹ بدل کر کے آپ دوسری کروٹ پر لیٹ جائیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، لا یذکرھا لأحد، کہ وہ برا خواب کسی سے بیان نہ کیا جائے۔